مباشرت کب اور کتنی مرتبہ کرنی چاہیے، اس کے متعلق کوئی اصول نہیں بتایا جا سکتا، مگر ہر کام کی زیادتی صحت کے لیے بری ہے۔ کبھی بھی کوئی کام حد سے زیادہ مت کرے، مناسب حدود کا انتخاب کرنا چاہیے، زندگی آسان ترین ہو جائے گی اور کوئی مشکل پیش نہ آئے گی۔ حد سے زیادہ یا قوت بحث سے زیادہ مباشرت سے ذہنی اور جسمانی کمزوری واجب العین ہے۔ اگر پوشیدہ اعضاء سے ضرورت یا حد سے زیادہ کام لیا جائے تو نتیجتاً انتہا کی تھکاوٹ اور چڑچڑاپن، سستی کا ہونا عام بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مباشرت کے وقفے کی حد کیا ہے؟ صحت مند میاں بیوی کو اپنی معمول کی زندگی میں کتنی بار سیکس کرنا چاہیے؟ دیکھیں، موسم برسات میں امڑتے بادل اور کڑکتی بجلی اور موسم کی مست ٹھنڈی ہوائیں، گرمیوں میں پوری چاند کی چاندنی جیسے ماحول میں جنسی خواہش پوری کرنا بہترین وقت ہے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں مباشرت کی شرح بہت زیادہ ہے، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ سے کم ہوتی جاتی ہے۔ 40 سے 45 سال کا مرد ہفتے میں ایک بار اور 60 سے 65 سال کا مرد مہینے میں ایک بار مباشرت کر سکتا ہے، یا پھر اپنی قوت کے اعتبار سے بھی ممکن ہے جتنا وہ کر سکے۔ اور عورت کو حیض اور نفاس کے دنوں میں جنسی خواہش کی تڑپ قطعاً نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیں، ان دنوں میں مباشرت کرنا بھی حرام ہے۔ سورہ بقرہ 2 پارہ میں اس بارے میں پورا ایک باب ہے۔ میرے تجربے کے مطابق ایک کے بعد دوسری مباشرت کم سے کم 24 گھنٹے بعد کرنی چاہیے، یا پھر آپ کو آپ کی صحت جیسے اجازت دے۔ اگرچہ نیا شادی شدہ جوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس سے زیادہ مرتبہ مباشرت غیر فطری تصور کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ مباشرت کر کے دوسری مرتبہ کے لیے مرد کو تیار ہونے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، اور انزال کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ دیر تک مباشرت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر بیوی پہلی مرتبہ مباشرت سے پوری طرح مطمئن نہیں ہو سکی ہے تو دوسری مرتبہ مرد کے دیر سے انزال ہونے سے بیوی کے مطمئن ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ صورت انزال میں مبتلا کچھ مرد اس قسم کے ہوتے ہیں کہ پہلی مباشرت میں اپنے عضو تناسل کو صحیح طور پر اندام نہانی میں داخل نہیں کر پاتے اور پہلے ہی ان کو انزال ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر مرد دوبارہ مباشرت کرے گا تو کامیاب ہوگا، کیونکہ اب رکاوٹ کی مدت بڑھ جائے گی، جس سے عورت کی آسودگی ہو جائے گی اور دماغی امراض سے عاری رہے گی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حیض اور نفاس کیا ہے۔ حیض ہر بالغ صنف نازک کو ہر ماہ آتا ہے، جو کہ ناپاک ہونے کے ساتھ جراثیم زدہ بھی ہوتا ہے، اور یہ خون ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ اور نفاس عورت کو بچے کی ولادت سے لے کر زیادہ سے زیادہ 40 دن تک خون کا جاری ہونا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں عورت ناپاک ہے اور نماز بھی معاف ہے، صرف روزوں کی قضا ہے۔ واللہ عالم۔ اور مزید آپ کسی معلم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آخر میں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔